شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر روکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے بعد کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بلائی کا اور میل ملاپ کا ہی تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والے ہوں۔ ہم نے ہر رسول کی صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بچا لاتے۔ اگر یہ وہیں کرتے جسے انہیں نصیحت کی جاتی، یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگوں۔ یہ بہترین رفیق ہے، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کر دیا، سب کے سب کھڑے ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پش و پیش کرتے ہیں، بس اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرف گویا تم میں سے ان سے دوستی تھی ہی نہیں، کہتے اے کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی پہنچتا۔